أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والرحمة والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے بیماری بھی ایک نعمت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صحت انسان کے لیے ہزار نعمت ہے. تمام دینی، سماجی، معاشرتی خدمات، اہل و عیال کی نگرانی، تجارت و کاروبار، غرضے کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس میں صحت اور تندرستی کی ضرورت نہ ہو. ہر حال میں آدمی کے لیے تندرستی فائدہ مند اور نفع بخش ہے. اس لیے ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے تاکہ کاروبار جہاں بحسن و خوبی اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں صحت و تندرستی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہیں پر بیماری بھی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. اس سے کوئی مفر نہیں یا انکار کی گنجائش نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کو کوئی بیماری نہ ہو. پتہ چلا کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے اور اس میں بھی انسان کے لیے بھلائی ہے. لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ جب حالات سازگار ہوں، خوشی اور شادمانی کے سامان میسر ہو، مالی وسعت اور تندرستی انسان کو حاصل ہو، تو وہ ان سب چیزوں کو اپنے قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ ان چیزوں کو بھی عطیہ خداوندی خیال کرے اور اپنے دل میں یہ خیال رکھے کہ یہ جو کچھ بھی آسانیاں، سہولتیں اور آسائش میسر ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے فضل سے ہے اور اسی کے کرم سے ہے. وسعت، آسانی اور تندرستی کو بھی اللہ کی نعمت سمجھے. اسی طریقے سے اگر کبھی حالات ناسازگار ہو جائے، آدمی بیمار پڑ جائے، تو اسے بھی من جانب اللہ تصور کرے اور اس پر بھی رب کا شکر گزار رہے. یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے، انسان کے لیے
دار الامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اس کی آزمائش کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے سے وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی دولت کی فراوانی سے وہ آزماتا ہے، بے تحاشا دولت دے دیتا ہے، دیکھے بندہ دولت کے نشہ میں چور ہو کر کہیں مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا، اور کبھی افلاس اور تنگ دستی سے دوچار کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوکمری کے عالم میں مجھ سے منہ موڑ کر کے کسی غیر کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھ بیٹھے۔ تو یہ اس کے امتحان کے طریقے ہیں، اور وہ بندوں کو مختلف انداز سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور یہ صرف عام انسانوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ حضرات انبیاء کرام کو بھی اس نے اس طریقے سے آزمایا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری روئے زمین پر تھی، پوری کائنات کے اور دنیا کے وہ بادشاہ تھے۔ اس طریقے سے ان حضرات کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا، اور کبھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالا تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس طریقے سے دیگر انبیاء کرام کو بھی اس نے آزمائش میں ڈالا، اور ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ دیکھو باوجود کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مقرب ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے دوچار کیے جا رہے ہیں۔ انہی آزمائش اور پریشانیوں میں سے ایک پریشانی بیماری کی صورت میں ہے۔ یہ بیماری کوئی بری چیز نہیں، بلکہ یہ بندے کے لیے آزمائش کا مقام ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیمار نہ پڑتے۔ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ بھی کئی مرتبہ بیمار پڑے، یہاں تک کہ تقریباً 14 دنوں تک بیمار رہنے کے بعد ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ کا بیمار پڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بیماری اللہ رب العزت کو ناپسند نہیں، یا یہ ہے کہ یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انسان کے لیے آزمائش کا ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے سے بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے، اس کی بخشش کا سامان کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کتاب الجنائز کی حدیث ہے، ان الرب سبحانہ وتعالی یقول وعزتی وجلالی لا اخرج احدا من الدنیا اريد اغفر له حتى استوفي كل خطیہ فی عنقه بسقم فی بدنه واقطار فی رزقه او کما قال علیہ السلام۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں جب کسی بندے کی مغفرت کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کے بدن میں بیماری اور اس کی رزق میں تنگی نہ کر دوں۔ پتہ چلا کہ بیمار پڑنا اور بیماری اور اسی طریقے سے رزق کی تنگی یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث بخاری شریف کتاب المرضى باب اشد الناس بلاء کی حدیث نمبر 8465 میں ہے، عن عبداللہ
عن ابی سعید الخدری وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياته۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی ملال اور کوئی تکلیف، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کے جسم میں چبھے تو اللہ رب العزت اس کے عوض میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ تعالی بہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسے کوئی بیماری، کوئی اذیت ملتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے جسم سے گناہ کو اس طریقے سے دور کر دیتا ہے جیسے کہ موسم خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بیماری یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے پریشانی یا صرف تکلیف ہی نہیں، بلکہ اس ظاہری تکلیف میں اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے بڑی نعمت پوشیدہ کر رکھی ہے کہ اس ظاہری تکلیف کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت دور فرماتا ہے۔ اور سنیے، اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو صحت کے زمانے میں نیک اعمال بجا لاتے رہنا چاہیے، اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان صحت و تندرستی کے زمانے میں اچھے اعمال بجا لاتا ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے، خواہ کئی روز تک بیمار رہے، تو بھی اللہ رب العزت ان بیماری کے دنوں میں اس کے نیک اعمال کو موقوف نہیں فرماتا، بلکہ اس کا کرم دیکھیے کہ آپ بندہ بیمار رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاری رہتی ہیں، ثواب لکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، مسند احمد، مسند شداد ابن اوس کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یقول انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مومنا فحمدنی علی ما ابتلیتہ فإنہ یقوم من مضجعہ ذلک کیوم ولدتہ امہ من الخطایا ویقول الرب عز وجل انا قیدت عبدی وابتلیتہ فاجروا لہ کما کنتم تجرون لہ وہو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں نے اپنے اس بندے کو بیماری میں مبتلا کیا، اسے بیماری میں قید رکھا، اور اس بیماری میں رہنے کے باوجود وہ میری حمد بجا لاتا رہا، شکر کرتا رہا، تو اب اس شکر کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے پر یہ انعام فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں تم اس بندے کے لیے مژدہ سنا دو کہ اب جب وہ بیماری کے عالم میں بھی میرا شکر گزار رہا تو اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا گیا جس طریقے سے کہ وہ ابھی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا۔
اللہ اکبر۔ اور فرمایا فرشتوں سنو، میں نے اسے بیماری کی وجہ سے نیک اعمال بجا لانے سے روکے رکھا، یعنی اس کی قوت سلب کر لی گئی، اب وہ نیک اعمال بجا لانے کے قابل نہ رہا، مگر اس پر وہ شکر کرتا رہا، میری حمد کرتا رہا، جس طرح سے ممکن رہا وہ میری تعریف و توصیف کرتا رہا۔ تو سنو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کے لیے اس کے اعمال کو اسی طریقے سے جاری رکھو جس طریقے سے صحت کے زمانے میں وہ اعمال بجا لایا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر بندہ صحت و تندرستی کے زمانے میں نماز کا پابند تھا، روزے کا پابند تھا، نیک کام بجا لایا کرتا تھا، نماز جنازے میں شرکت کیا کرتا تھا، لوگوں کی عیادت کے لیے جاتا تھا، لوگوں کی غمخواری کے لیے جاتا تھا، غرضے کے بہت سارے نیک کام وہ کیا کرتا تھا، مگر اب وہ صحت مند نہ رہا، بیمار پڑ گیا۔ اب ان بیماری کے ایام میں وہ ان نیک اعمال کو بجا نہیں لا پا رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم اس کی عادت کی بنیاد پر اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال لکھتے چلے جاؤ۔ تو حضرات گرامی، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان اگر تندرستی کے زمانے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور بیماری کی زمانے میں وہ نہیں کر پایا تو اللہ رب العزت اسے محروم نہیں فرماتا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاری رہتی ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت ابو الاشعث صنعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صبح سویرے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، وہاں میری ملاقات اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی، حضرت شداد ابن اوس اور صنابحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما سے، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ میں نے ان دونوں سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر رحم فرمائے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ، چلو ہم لوگ کہاں چل رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیماری کی حالت میں ہے۔ ان حضرات نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ میں بخیر ہوں، اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی فرمایا کہ تم لوگ یہ مت سوچنا کہ میں بیماری کی وجہ سے رو رہا ہوں، بیمار ہوں اس لیے رو رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ بیماری میرے بڑھاپے کے زمانے میں آئی ہے۔ صحت و تندرستی کے زمانے میں آتی تو کچھ اور بات ہوتی، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتا تو اللہ رب العزت ان بیماری کے ایام میں بھی اس کے لیے نیکیاں لکھواتا رہتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی اور یہ ان کی فکر تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان احادیث طیبات سے پتہ چلا کہ بیمار ہونا یہ کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، تکلیف کی بات نہیں ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ آدمی صحت مند رہتے ہوئے، تندرست رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے اور اس کی عبادت سے پہلو تہی اختیار کرے، یہ زیادہ افسوسناک ہے بمقابلہ اس کے کہ آدمی عبادت گزار ہو اور پھر وہ بیمار پڑ جائے۔ بیماری یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ بیمار جب انسان پڑتا ہے تو اسے خدا کی یاد تیزی کے ساتھ آتی ہے اور وہ دل لگا کر کے خدا کو یاد کرتا ہے۔ آسائش اور آرام کے زمانے میں جس طرح سے وہ خدا کو یاد نہیں کر پاتا،
جب وہ بستر مرض پہ پڑا ہوتا ہے تو خدا کو دل کیا تھا گہرائی سے یاد کرتا ہے، اور جب اس وقت وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس عالم میں بھی اللہ رب العزت اسے محروم نہیں فرماتا اور اسے دھتکارتا نہیں، اسے پھٹکارتا نہیں۔ روایت میں آیا ہے، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان بڑا گنہگار، فاسق و فاجر، اعلانیہ گناہ کرنے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا، باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے گناہ پر مصر رہا، یہاں تک کہ لوگوں کو اس کے گناہ کی وجہ سے یہ خوف لاحق ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اس طریقے سے لوگ اس کے گناہوں سے پریشان ہو اٹھے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس کے گناہ کی شکایت کی کہ اللہ کے پیغمبر، ہمارے شہر میں ایک ایسا نوجوان ہے جو دن و رات گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، ہم نے اپنے طور پر کوششیں کر لی، سمجھا لیا، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی اس کے تعلق سے سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے کہ اے موسیٰ، اس نوجوان کو شہر سے باہر کر دیجیے، اسے شہر بدر کر دیجیے، شہر سے نکال دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس نوجوان کو شہر سے باہر کر دیتے ہیں۔ اب وہ نوجوان ایک گاؤں میں پہنچ جاتا ہے، گاؤں میں پہنچنے کے بعد پھر اسی حرکت میں مبتلا، عادت پڑی ہوئی ہے گناہوں کی، چھوٹنے کا نام لے نہیں رہی ہے، اسی گناہ میں مبتلا، ایسی خرافات میں مبتلا، یہاں تک کہ اس بستی والوں کو بھی وہی خطرہ لاحق ہوا جو شہر والوں کو لاحق ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا، اے موسیٰ، اس بندے کو جو فلاں گاؤں میں چلا گیا ہے وہاں سے بھی نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کرتوت کی نحوست کی وجہ سے اس بستی والے پر عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس نوجوان کو اس بستی سے نکال دیتے ہیں۔ اب وہ نوجوان جب یہ دیکھ لیا کہ نہ میرے لیے شہر میں جگہ ہے اور نہ میرے لیے بستی میں جگہ ہے، تو وہ جنگل و بیابان میں چلا گیا، ایسی جگہ چلا گیا جہاں کوئی انسان نہیں، حتیٰ کہ چرند و پرند بھی نہیں، اسی بیابان میں وہ رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار پڑ گیا، نقاہت و کمزوری اس حد تک لاحق ہوئی کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا، بیٹھنے کے بھی لائق نہ رہا، زمین پر گر گیا، لیٹ گیا۔ اب اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، ہر طرف سے مایوس ہو گیا۔ اب اس آخری لمحے میں وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا، یقیناً میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا سیاکار ہوں، تو نے میرے گناہ کی وجہ سے مجھے شہر والوں سے جدا کر دیا، میرے گناہ کی وجہ سے بستی والوں سے جدا کر دیا، مولا تو نے میرے گناہ کی وجہ سے میرے ماں باپ سے جدا کر دیا، بال بچوں سے جدا کر دیا، بیوی سے جدا کر دیا، اعزا و اقربا دوستوں احباب سے جدا کر دیا، مولا مجھے تم نے سب سے جدا کر دیا، مگر اس جنگل و بیابان میں میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، مولا تو مجھے اپنی رحمت سے مجھے مت جدا کرنا، تو مجھے اپنی رحمت سے مت جدا کرنا۔ حضرات گرامی، اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ بندہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا، کہیں روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، جب ہر طرف سے مایوس ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور متوجہ ہو کر کے کہتا ہے، مولا آج میں بیماری کی حالت میں اس زمین پر پڑا ہوا ہوں، اگر میری ماں ہوتی تو وہ میرے سرہانے پر بیٹھی ہوتی، میرے
سر پہ دست شفقت پھیرتی اور میرے لیے دعا کرتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میرے سر پہ دست شفقت پھیرتا اور میرے لیے انتظامات کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نظر آتی۔ اگر میری اولاد میرے پاس ہوتی تو وہ میرے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کرتی، وہ بھاگ دوڑ کرتی۔ مگر مولا میں یہاں پر یکو تنہا ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بس اب تیری ہی رحمت سے امید ہے اور تیرے سوا کوئی میرا معین و مددگار نہیں ہے، تو میرے حال زار پر رحم فرما۔ اس طریقے سے وہ رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا۔ حضرات گرامی، جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے حال زار پہ رحم فرماتا ہے، اور رحم فرماتے ہوئے وہ ایک فرشتے کو اس کے باپ کی شکل میں اس کے پاس بھیجتا ہے، ایک حور کو اس کی ماں کی شکل میں اس کے پاس بھیجتا ہے، ایک دوسری حور کو اس کی بیوی کی شکل میں اس کے پاس بھیجتا ہے، غلمان کو اولاد کی شکل میں اس کے پاس بھیجتا ہے۔ اب یہ سب لوگ آ کر کے اس کے پاس رونے لگتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ نوجوان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پر میرا ایک دوست ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چند اصحاب کو لیتے ہیں اور اس بتائے ہوئے مقام پر پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے اور اس میت پہ نظر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حیران و ششدر رہ گئے۔ فوراً بارگاہ مولا میں عرض کیا، مالک مولا، کیا یہ وہی نوجوان نہیں ہے جسے تو نے حکم دیا تھا کہ اسے شہر سے نکال دیا جائے؟ کیا یہ وہی نوجوان نہیں ہے جسے تو نے ایک حکم دیا تھا کہ اسے گاؤں سے نکال دیا جائے، اس کی نحوست سے کہیں شہر والوں پر یا بستی والوں پر عذاب نہ نازل ہو جائے؟ مولا، جب یہ اتنا بڑا پاپی ہے، یہ اتنا بڑا گنہگار ہے، جب یہ اتنا بڑا سیاکار و بدکار ہے، تو پھر تو نے مجھے اس کے جنازے کے انتظام کے لیے اور اس کی تجہیز و تکفین کے لیے یہاں کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ مولا میں جب یہ عریضہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے موسیٰ، یقیناً یہ وہی نوجوان ہے جو گناہوں میں ہمیشہ مبتلا رہا کرتا تھا، جسے شہر سے بھگانے کا حکم دیا گیا، بستی سے بھگانے کا حکم دیا گیا، مگر سنو، جب یہ اس جنگل و بیابان میں آ کر کے پڑ گیا، اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، تو اس نے میری طرف لو لگایا اور مجھے پکارنے لگا۔ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جب اسے باپ نے چھوڑ دیا، ماں نے چھوڑ دیا، دوستو احباب نے چھوڑ دیا، شہر والوں نے چھوڑ دیا، بستی والوں نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، اگر میں بھی اسے چھوڑ دوں تو اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ اس لیے میری رحمت نے اس کی دستگیری کی، اس نے دل سے مجھے پکارا، میری رحمت نے اس کی مدد فرمائی، اور میں نے اس کی زندگی میں اس کی مدد اس طریقے سے کی کہ ایک فرشتے کو باپ کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا، حور کو ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا، غلمان کو اولاد کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا، اور اس طریقے سے میں نے دنیا کے اندر اس کی مدد فرمائی۔ اب اس کا جب آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، اب تمہیں حکم دیا کہ اس پاک صاف پاکیزہ بندے کی تجہیز و تکفین کا انتظام آپ کے ہاتھ سے کروایا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت اور یہ اس کا کرم کہ بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، مگر جب اس کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے در سے بھگاتا نہیں، ڈانٹتا اور پھٹکارتا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت اسے اپنے دامن رحمت میں لیتی ہے اور اس کے لیے بخشش کے سامان فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس بیماری کو، پریشانی کو ہم اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں،
بلکہ اسے بھی ایک نعمت تصور کریں۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بھی انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور یہ بیماری بھی انسان کے لیے ترقی درجات کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، محمد بن خالد سلمی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعملہ ابتلاه اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبرہ علی ذلک یبلغ اللہ المنزلۃ التي سبقت له من اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت بندے کے لیے ایک مقام آخرت میں متعین فرما دیتا ہے، یعنی اس کے درجہ کو بلند فرما دیتا ہے، بلند مقام پر اسے فائز کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کی بنیاد سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، اسے حاصل نہیں کر پاتا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی اس کے جسم میں بیماری ڈال کر کے، کبھی اولاد کو ہلاک کر کے، کبھی اولاد کو بیمار کر کے، کبھی اس کے مال میں نقصان کر کے، اور کبھی کسی اور طرح سے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بندہ جب ان آزمائشوں میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہر حال میں کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، اور اس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو ان شکر کی بنیاد پر اس کے مرتبہ کو اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو صبر و شکر کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ بندہ جب شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس مقام علیٰ پر، مقام بلند پر فائز کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بیماری کو ہم رب تبارک و تعالیٰ کے شکوہ میں نہیں، شکایت میں نہیں، اور اس حالت میں نہیں کہ اس کی شکایت کرتے کرتے معاذ اللہ کفر تک پہنچ جائے، کہ آدمی جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، مصائب میں الجھتا ہے، تو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ کہہ دیتا ہے کہ کیا اس مصیبت کے لیے اللہ کو ہم ہی ملے تھے، اس نے میرے ہی اوپر یہ مصیبت ڈال دی، اور کوئی نہیں ملا تھا۔ اس طریقے سے شکوہ کرنا، شکایت کرنا، یہ انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے پر وہ نکتہ چینی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے فیصلے پر وہ انگشت نمائی کرتا ہے، اس انگشت نمائی کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی آدمی بیمار پڑے، مشکلات کا شکار ہو، مصائب میں گھرے، تو اسے ہرگز شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر انسان مصائب پر شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے نیکیاں تحریر فرماتا ہے، جس کے نمونے آپ نے ابھی سماعت کیے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف ابواب الزہد کی حدیث نمبر 2042 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اپنے ان بندوں کو جنہیں دنیا میں بلاؤں میں مبتلا رکھا، پریشانیوں میں مبتلا رکھا، تکلیف میں مبتلا رکھا، آزمائش میں ڈالا، اور پھر ان آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہا، اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا، اس کی تعریف و توصیف کرتا رہا، تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو اتنے انعامات سے نوازے گا، اتنے انعامات سے سرفراز فرمائے گا
کہ اسے دوسرے لوگ دیکھ کر کے یہ کہیں گے اے کاش میں بھی بیمار پڑ جاتا اور میں بھی شکر بجا لاتا تو اللہ رب العزت مجھے ان انعامات سے سرفراز فرماتا۔ اگر میں بیمار نہ پڑتا، اگر میں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوا ہوتا تو اے کاش میں اپنے جسم کو قینچیوں سے کاٹ لیتا اور اس کاٹنے پر جو درد محسوس ہوتا اس پر میں اپنے رب کا شکر بجا لاتا تاکہ میں آج ان لوگوں کے انعام و اکرام میں شریک ہوتا اور میں بھی ان سے آج بہرور ہوتا۔ یہ تمنا اور آرزو کریں گے وہ لوگ جو دنیا میں مسائل میں مبتلا ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان مشکلات کی گھڑیوں میں آپ اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کر کے رکھیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی مشکلات میں، پریشانیوں میں بے سہارا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی رحمتیں ہمیشہ اس کے سروں پر سایہ فگن رہتی ہے اور ہمیشہ اس کی رحمت کی نظر اس پر رہتی ہے اور اس کی رحمت دستگیری فرماتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ان عظم الجزاء ومع عظم البلاء وان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ اللہ رب العزت کے یہاں بلند مرتبہ بلند آزمائشوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا فرمائے اور ان آزمائشوں پر وہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر شامت اعمال کی بنیاد پر آدمی گلا و شکوہ کرتا پھرے اور اس سے وہ ناراض ہو تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ان بیماریوں کو ہم اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے لیے عتاب اور عذاب نہیں بلکہ اسے بھی رحمت کا ایک موقع سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت اس بیماری کے ذریعے سے ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اپنی مشکلات سے نکل جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں۔ آپ تندرستی کے عالم میں ہو تب بھی اور مصائب مشکلات کے عالم میں ہو تب بھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ نعرہ اپنے ورد زبان رکھیں، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ کی تعریف ہے ہر حال میں، وہ جس حال میں رکھے وہ اس کا کرم ہے، اس پر ہمیں راضی برضا رہنا ہے۔ اسی میں ایک بندے کی حقیقی بندگی پوشیدگی ہے اور ایک